بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے مان لے تو کر کے دے نہ مانے تو مر کے دے معزز سامعین کرام میری پیاری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں آج 20 رمضان المبارک ہے 20 رمضان المبارک آج 21ویں شب ہوگی یہ 1446 ہجری جو چل رہا ہے اور آج 20 رمضان المبارک ہے 21ویں شب یعنی شب قدر کی پہلی رات ہے آج کی رات شب قدر کی پہلی رات ہے شب قدر کی پہلی رات آج ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورے سال زندگی اب تک گزار کر کے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور آج 21ویں شب ہے جس کو شب قدر کی رات بھی کہتے ہیں شب قدر کی رات ہمیں اور آج آپ کو آج میسر ہوگا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو انوار و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان المبارک کے انوار و برکات ہمارے اوپر نازل فرما رہے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے اسے لوٹ لینا چاہیے اسے سمیٹ لینا چاہیے اسے جتنا زیادہ ہو سکے راتوں کو جاگ کر دنوں میں تسبیحات وغیرہ پڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رشتہ دار عزا و اقربا کے لیے ایصال ثواب کریں ثواب اکٹھا کریں نیکیاں اکٹھا کریں ہم اور آپ جانتے ہیں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو سنت نفل ادا کرتا ہے جو شخص نفل پڑھتا ہے اس کو فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے رمضان میں 4 رکعت فرض نماز عشاء کی پڑھی تو گویا کہ آپ غیر رمضان میں 70 فرض عشاء کی نماز ادا کیا اور آپ نے عشاء کی جو 4 رکعت سنت ہے غیر مؤکدہ نماز عشاء کی فرض سے پہلے اگر آپ
کیا آپ کو 70 روپیہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں آج علی جناب محمد چاند صاحب کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے چلے میں بھی جناب کریم الدین صاحب کا انتقال ہوا. ہر روز ایک نہ ایک میت ہماری رشتہ داریوں میں ہو رہی ہے. پھر بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں ہو رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے سر میں نہ درد ہو رہا ہے، نہ بخار آ رہا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، ہم تو خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمیں کچھ ہو جائے گا تو 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جس کو کہیں گے وہ مجھے دے دے گا اور وقت پہ ہمارا علاج ہو جائے گا. یا نہیں تو کوئی ایسے کلمات پڑھ لیں گے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے، میری میت نہیں ہوگی، میری موت نہیں ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ہاں جٹھیت ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مزدوری کرنے والا ہو یا نوکری کرنے والا ہو یا جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت والا ہو، سب کو موت آنی ہے. سب کو موت آنی ہے. اگر موت پیسوں کے بل موت کو جیتا جا سکتا، پیسوں کے بل خریدا جا سکتا، تو فرعون کو موت نہیں آتی، حامان کو موت نہیں آتی، نمرود کو موت نہیں آتی، اعلیٰ کمال وزیر اعلیٰ کی موت نہیں آتی. میرے بھائیوں، آج آئے دن ہمارے رشتہ داروں میں موت ہو رہی ہے. کبھی میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے نانا کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے بھتیجا کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ جو انتقال جس گھر میں ہو رہا ہے، جس بستی میں ہو رہا ہے، یہ موت ہمیں پہلے سے خبردار کر رہی ہے. دیکھو تمہیں بھی اسی طریقہ سے دنیا چھوڑ کر لے جانا ہے. ایک موت ایک ایسی چیز ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ، تمام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، تمام کے تمام کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، یعنی تمام مذاہب کے لوگ، تمام مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موت آنا ہے. پھر جب موت آنا ہے تو کس بات کا کر ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوٹوں کو چاہیے بڑوں سے لاڈ پیار کرے اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے؟ کیوں پڑوسی سے چل رہے ہیں؟ کیوں پڑوسی سے حسد کینہ کپٹ جلن ہو رہا ہے؟ ہاں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہتے ہیں وہاں مرنے کے بعد کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا کیا؟ آج ہم جو چاہیں وہ کر لے، ہمیں قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں. خدا کی قسم دنیا میں تو 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ آدمی آپ کو مرتے وقت دیکھتا ہے یا نہیں دیکھے گا، لیکن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری دنیا آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے دنیا میں
کیا کر کے آئے. کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی دیکھے گا, سب دیکھے گا, باپ بھی دیکھے گا, بیٹا بھی دیکھے گا, بیٹی بھی دیکھے گی, اور پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے, پڑوسی بھی دیکھیں گے, بھائی بھی دیکھے گا کہ ہم نے بھائیوں کے ساتھ کیسا حشر کیا, کیسا حشر کیا. پڑوسی بھی دیکھیں گے کہ ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, کیسا معاملات کیا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے جو کالر ہے وہ سیدھا کا سیدھا رہے گا, ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, مولانا ہو, مفتی ہو, جتنے بھی پیسے کروڑپتی ہو, کروڑپتی بن جاؤ, پڑھ لو, لکھ لو, انجینئر بن جاؤ, سب کچھ بننے کے بعد بھی اپنی حیثیت کو سمجھ لینا کہ آپ کی کیا حیثیت تھی. آپ اور ہم تمام دنیا کے انسان چاہے مرتبہ میں کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے, اپنے ماں باپ کے ناپاک نطفہ سے پیدا کیا ہوا ہے. جو کپڑے میں لگ جائے تو جب تک کپڑے دھوا نہ جائے گا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. جب تک ہمارے بدن میں وہ نجس لگ جائے تو ہم اس وقت تک, جب تک کہ ہم دھو نہ لے, چین نہیں آ سکتا. ایسے ناپاک نطفے سے ہم پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا وسعت ہے. سب کی حیثیت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ناپاک نطفے سے پیدا ہوا. کیا حیثیت ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ کہنا بھول جائیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کہنا بھول جائیے کہ قبر میں کوئی دیکھنے کے لیے گیا ہے. سب دیکھے گا کہ قیامت کے دن. جو نہ دیکھا وہ بھی دیکھے گا. جو آپ کو دنیا میں بھی نہیں دیکھا ہے وہ بھی آخرت میں دیکھے گا. اسے بھی بتایا جائے گا, یہ تمہارا بھائی تھا, یہ تمہارا چاچا تھا, یہ تمہارے دادا تھا. تمام رشتہ داری کو دکھائی جائے گی کہ انہوں نے یہ کمالات کیے تھے. کہتے ہیں کہ دنیا میں قبر میں کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آپ کے سامنے تقریر کرنا نہیں چاہتا ہوں. تقریر کو بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. صرف ہم آپ کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ کبھی اکر, کینہ, کپٹ, حسد, جلن, چغلخوری, اس کو مت کیجیے, مت کیجیے, مت کیجیے. قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا, بچو, کثیرا من الظن, بہت سارے گمانوں سے, ان بعض الظن اثم, بہت سارے گمان جو تم سوچتے ہو دماغ میں خوابی پڑاؤ بنا کر رکھے ہو, اسم گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کسی کی غیبت چغلخوری مت کرو. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو لڑانے کے چکر میں دوسرا آدمی کتنے جھوٹ بول دیتا ہے, کتنے جھوٹ بول دیتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کہ لڑائی کے چکر میں کسی طریقہ سے اس کا گھر بگڑ جائے, کسی بھی طریقہ سے وہ ہم سے نیچے ہو جائے, کسی بھی طریقہ سے اس کے سامنے ہماری وسعت, ہماری وقت, ہماری حیثیت, ہماری محبت اس کے دلوں میں پیوست ہو جائے, میں موقع کا تلاش کر کے اس کی غیبت, اس کی چغلخوری کرنا شروع کر دیتے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت چغلخوری نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اللہ کا فرمان ہے, سنیے, جس نے غیبت کیا, جس نے چغلخوری کیا, جس نے کسی کی جاسوسی کیا, جس نے کسی کی غلط فہمیاں دوسروں کو دماغ میں ڈالا اور خود بھی دوسروں کو غلط فہمیاں اپنے دماغوں میں رکھا, فرمایا ایسا گناہ ہے جیسا کہ اپنے سگے
भाई का गोश्त खाने को नापसंद करोगे, आगे मुझे फरमाया कि तुम अपने सगे बड़े हुए भाई का गोश्त खाने को नापसंद करते हो तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अभी भी वक्त है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह रहम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, रहम भी वाले हैं। हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि मरने से पहले अपने जो भी हिसाब किताब है, मरने से पहले जो भी रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी को बरकरार रखे, बरकरार रखे, बरकरार रखे। आज थोड़ी थोड़ी सी बात के रंजिशों की वजह से भाई अपनी बहनों से सालों साल नहीं बात कर रहा। थोड़ी सी रंजिशों की वजह से भाई सालों साल नहीं बात कर रहा। थोड़ी सी रंजिशों की वजह से पूरे खानदान दो टुकड़े में बट गए। थोड़ी सी रंजिशों के लिए पूरे खानदान कई टुकड़े में बदल गए। थोड़ी सी रंजिशों के लिए भाई में, बहन में, माँ बाप में, बाप बेटे में उतने साल बातें नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर, सीने के अंदर, कल्ब के अंदर कीना, कपट, जलन हो, अकड़ हो, किब्र तकब्बुर हो, किसी के बारे में तकब्बुर लेकर बढ़ गया, जन्नत में नहीं जा सकता। किसी के बारे में हसद, जलन लेकर चला गया, जन्नत में नहीं जा सकता। फरमाया कि अगर दो भाइयों में लड़ाई हो गई, दो बहनों में लड़ाई हो गई, पड़ोसी में लड़ाई हो गई, 3 दिन के अंदर सुलह नहीं किया और उनमें से किसी एक की मौत आ गई तो जहन्नम में चलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। मेरे भाइयों, आज आपकी बहनें हैं, आपके बाप का इंतकाल हो चुका है, आप भाई है, भाई बहनों का बाजू होता है, बाप के बाद भाई बहन का सहारा होता है। बहन लाखपति है, करोड़पति है, कोई बात नहीं, सिर्फ कम अज कम उससे जाकर मिल नहीं सकते तो फोन करते, हाल समाचार पूछते कि बहन क्या हाल है तुम्हारा। भाई को कुछ नहीं दे सकते, कम से कम बहुत दूरियां है तो सलाम, फोन के ऊपर सलाम कर दे कि भाई जो भी रंजिशें थी मेरे अल्लाह के लिए माफ कर दिया। अल्लाह भी कहेगा, ए फरिश्ते तुम गवाह रहो, ये बंदा, इस बंदी ने मेरे लिए अपने भाई को माफ कर दिया, मेरे लिए ये बहन ने अपने भाई को माफ कर दिया, मेरे लिए ये बाप ने अपने बेटे को माफ कर दिया, मेरे लिए ये बाप ने अपनी बेटियों को माफ कर दिया, मेरे लिए ये पड़ोसी ने अपने पड़ोसियों को माफ कर दिया। ऐ फरिश्ते तुम गवाह रहो, माफ करना मेरी सिफत है। ऐ फरिश्ते माफ करना अल्लाह की सिफत है। मैं रहमान हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरा बंदा अपने बंदों पर रहम कर रहा है, मेरा बंदा अपने भाइयों पे रहम कर रहा है, मेरी बंदी अपने भाइयों पे रहम कर रही है। जा ये मेरी सिफत, जो काम मुझे करना था वो मेरे बंदे कर ले, जा मैंने उसे भी माफ कर दिया। ये घर खराब है, एक बार के 3 मिनट हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये रमजान मुबारक का महीना है, रमजान मुबारक का महीना है। दिल से अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अब तक दिल से जो कुछ भी हुआ अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। अल्लाह तमाम को माफ करे। कहिए हम एक दूसरे को अब तक गलतफहमी में जानबूझकर जिस तरीका से भी सताया होगा और जिस तरीका से भी हमारे ऊपर जुल्म हुआ, कहिए अल्लाह के लिए हमने माफ कर दिया, कहिए अल्लाह के लिए हमने माफ कर दिया, कहिए अल्लाह अब तक जितने भी गुनाहें हुए हैं, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह, हमने सब अल्लाह के लिए माफ कर दिया। बोलिए भाई, सब बोलिए, अल्लाह के लिए हमने माफ कर दिया। जिसने दिल से सिर्फ एक मर्तबा, जिसने सिर्फ एक मर्तबा कह दिया अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, दिल से और आगे न करने का आज़म कर ले,
اتفاق عطا فرمائے اور آپ پڑوسیوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے اور تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صاف صفایا عطا فرمائے اور کسی کا بھی کوئی بھی لین دین ہو دنیا میں جو ہے